قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورۃ العصر، چھوٹی سی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس آدمی کے جو ایمان لاتا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتا ہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی اس نے وصیت کی ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی اس نے تلقین کی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا نقصان ہے، خسارہ ہے۔ ہم میں سے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ نقصان نہ ہو، فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 افراد کا فائدہ ہے۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، آمنوا ایمان، جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا یقین پختہ ہے، عقیدہ درست ہے، پہلی شرط۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، مسنون اعمال پر عمل پیرا ہے، عقیدہ بھی درست ہے، مسنون اعمال بھی وہ کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق، جو عقیدہ اور مسنون عمل تھا اس کی وہ دعوت بھی دیتا ہے، حق بات کی وصیت یعنی دعوت بھی دیتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں، عقیدے میں، اعمال میں، دعوت میں کئی مشکلات آتی ہیں، کئی پریشانیاں آتی ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کے آنے پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ گویا اس صورت کا خلاصہ ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقیدے کا درست ہونا۔ تو نشست جو ہے عقیدے کے حوالے سے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی نماز پر تو توجہ دے دیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کسی نہ کسی حد تک، یعنی کسی نہ کسی حد تک اعمال سے جڑے ہوئے، لیکن عقیدے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال بالکل نہیں ہے، پھر بھی اس بندے کی بخشش کی امید ہے، کیونکہ عقیدہ درست ہے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل بھی نہیں کیا، لیکن وہ اسلام قبول کرتے ہی جنگ ہو رہی تھی، غزوے میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، سیدھا جنت میں گئے۔ عمل کوئی نہیں ہے، عقیدہ درست ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اعمال تو بے شمار ہیں، نمازیں ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا بے تحاشا وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کے سارے اعمال گویا جو ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان میں، کیونکہ عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے یہود و نصارہ کتنے فلاح و بہبود کے بھی کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی تنظیمیں، رفاعی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آیا ان کے یہ فلاح و بہبود کے کام کرنے، غریبوں کی امداد کرنا یا آخرت میں ان کے کام آئیں گی؟ نہیں کام آئیں گی، اسی لیے کہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کو میں تھوڑی سی ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ عمل بھی لازم ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ عمل کا بھی ذکر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، ہم میں سے ہر کوئی حساب کتاب کرتا ہے کسی نہ کسی حد تک، چاہے اس نے میتھ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ایک ہوتا ہے 0 اور ایک ہوتا ہے 1 عدد۔ اگر صرف عدد ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے، کوئی سا بھی عدد ہوگا، لیکن 0 ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جب عدد کے ساتھ 0 آتا ہے تو اس عدد کی قیمت کو بڑھاتا ہے۔ 1 کے ساتھ دائیں طرف اگر 0 لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ 10 بن جائے گا۔ 2 0 لکھ دیں گے کیا بن جائے گا؟ 3 0 لکھ دیں گے 1000، 4 0 لکھ دیں گے 10,000۔ اسی طریقے سے 0 ہو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے ساتھ عدد آئے، 0 عدد نہیں تھا، 0 کی کوئی قیمت نہیں تھی، عدد نے آ کر اس کو قیمت بنایا ہے۔ ایسے ہی 1 آئے گا تو وہ 1، 2 ہوگا تو وہ 2، 3 ہوگا تو وہ، ایسے ہی عدد کے ساتھ
صفر آئے تو اس عدد کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ بڑھاتا ہے. اور صفر کے ساتھ عدد آئے تو گویا اس صفر کو وہ بناتا ہے، یعنی عدد بنا دیتا ہے. یہی فرق ہے عقیدے میں اور عمل کے اندر. عقیدہ عدد ہے اور عمل جو ہے وہ صفر ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. عقیدہ عدد ہے، عمل جو ہے صفر ہے. عقیدہ صرف ہوگا اس کی ویلیو ہے، جیسے عدد کی ویلیو تھی ایسے ہی عقیدے کی بھی ویلیو ہے. لیکن جس طرح صفر کی ویلیو نہیں ہوتی بنا عقیدے کے، بنا عدد کے، اسی طریقے سے عمل کی ویلیو بنا عقیدے کے نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اعمال ہیں یعنی صفر ہیں، وہ جتنے بھی صفر ہوں، عقیدہ نہیں ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہے. گویا عقیدے کے ساتھ عدد کے ساتھ صفر آتا ہے تو عدد کو بڑھاتا ہے. عقیدے کے ساتھ عمل آئے گا تو عقیدے کو سنوارے گا، بڑھائے گا. نماز پڑھی اچھے عقیدے والے نے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوا. ایک اور عمل کیا اس نے، اور عمل میں اضافہ ہوا، بڑھا رہا ہے. تو یہی فرق ہے جو میں نے عدد اور صفر کا ذکر کیا، یہی فرق ہے عقیدے اور عمل کے درمیان. لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے تو عقیدہ انتہائی ضروری چیز ہے جس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. دوسری بات یہ کہ عقیدے کا جو محل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عقیدہ جس جگہ رکھا ہوتا ہے، یقین یا ایمان، وہ دل ہوتا ہے. ہم عمل کرتے ہیں اعضاء سے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو بھی عمل ہے تقریباً عبادات کا، وہ ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے. ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. لیکن عقیدہ دل میں ہوتا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی محفوظ جگہ پہ رکھی جاتی ہے. تو دل قیمتی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. یعنی کتنے اللہ تعالیٰ نے رازوں کے اندر، کتنی جھلیوں میں، اور کیسے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے عقیدہ انسان کا انتہائی محفوظ اور پختہ ہونا چاہیے. یہ میں نے دنیاوی طور پر ایک دو مثالیں دی ہیں، ورنہ اس کی احادیث اور دیگر کتب سے اس کے کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عقیدہ کیا ہے، ضروری ہے. عقیدے پختہ ہونا چاہیے. عقیدہ اب گرہ کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو بات یقین ہو جائے، جس میں وہ کسی قسم کا شک اور شبہ نہ کرے، وہ اس کا عقیدہ ہے. اب ہم آغاز جب کرتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے یہ، تو جب ان کو مدرسے میں جاتے ہیں، سبق اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں، کلموں کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھائی جاتی ہے. یہی عقیدہ ہے. ایمان مفصل کیا ہے بھائی؟ وہ میرے ساتھ آپ دہرا دیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ انسان کا عقیدہ ایمان ہے، مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور ان کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی آخرت، اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. اسی طریقے سے ایمان مجمل ہوتی ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کے ناموں اور صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ. یہ ہے مسلمان کا اصل عقیدہ اور ایمان. اس سے مسلمان واقف ہو اور پختہ یقین رکھتا ہو تو گویا وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ درست ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی آپ یاد رکھ لیں، اس ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلیں گی، مشاہدے سے نہیں ہوں گی. عقیدہ یا ایمان جو ہوتا ہے وہ مشاہدات سے حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مشاہدات میں غلطی ہو جاتی ہے. ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم کوئی چیز سنتے ہیں، اس میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہاں سے گاڑی گزر رہی تھی، مجھے لگا کہ وہ میرے استاد کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، کار کے اندر میرے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں. میں فٹافٹ اٹھ کے پیچھے گیا، آگے جا کر دیکھا وہ تو کوئی اور.
غلطی ہو گئی نا مشاہدے میں، ایسی کتنی دفعہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم فون سنتے ہیں، کال آئی، ہم کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگلے فرد کو کوئی اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اور نکلتا ہے۔ سماعت میں بھی غلطی ہو گئی، تو یہ مشاہدات ہیں، مشاہدات میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور عقیدہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مشاہدات سے حاصل نہیں ہوتی، وہ حاصل ہوتی ہیں دل کے یقین کے ساتھ۔ جیسے قرآن مجید کے شروع میں نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہدایت والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں ایمان مفصل یا ایمان مجمل کے اندر بتائی گئی ہیں وہ ہمیں دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلیں گی، ہمیں ان پر بن دیکھے ایمان لانا ہے، پھر اس صورت میں ہم گویا اصلی اور صحیح مسلمان ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب بنیادی طور پر 3 چیزیں قرآن مجید کا موضوع رہی ہیں یا عقائد میں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ یعنی توحید، دوسرا ہے نبوت و رسالت، اور تیسرا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت، آخرت، بعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے بھائی؟ توحید، پہلے توحید اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک کو کہا جاتا ہے ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات کون سی ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں۔ اور نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام کیا کیا ہیں۔ یہ 3 چیزیں۔ اب اگر ذات باری تعالیٰ کی طرف ہم آتے ہیں تو بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف 2 چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 باتیں ہمارے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وجود باری تعالیٰ، اللہ کا وجود، اللہ ہے۔ اور نمبر 2 توحید باری تعالیٰ، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ وجود باری تعالیٰ، اللہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کائنات کو بنانے والی ہستی کوئی نہ کوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اللہ ہے، کہ وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ایجاد کرنے سے، اللہ موجود ہے، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ تخلیق کرنے والے ہیں، خالق ہیں، اللہ کے بنانے سے وہ ایجاد میں آئی ہیں، وہ بنی ہیں۔ تو یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن مجید میں اس پر بے شمار دلائل ہیں، احادیث میں بھی بے شمار دلائل ہیں، بے شمار آیتیں ہیں اس پر۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ کی وجودیت کے قائل نہیں ہیں، آج جس طریقے سے دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں، اس طریقے سے ایسے لوگوں میں اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے جو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ورنہ ویسے تو جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، یعنی کوئی تو ہے۔ ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانوں پر ہے۔ ہندو ہے وہ ایشور یا بھگوان بولے گا، اسی طریقے سے وہ عیسائی ہیں وہ گاڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیزس کہتے ہیں، یہودی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، سکھ ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی کو خدا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر کوئی ہے۔ بعد میں ان کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے اور اس طبقے میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک، پہلے بالکل نہیں تھا، وہ ہے کہ وہ کسی بھی گاڈ کے، کسی بھی خدا کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، بس بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو وہ کسی مذہبی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے سامنے قرآن کے دلائل پیش کر دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دیگر آپ گیتا سے دلائل اٹھا کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عیسائیوں کی کتاب کے دلائل رکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا ان سے بات بھی عقلی طور پر کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ایسے علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے عقلی طور پر بات کی ہے۔ میں آسان سے انداز میں 2 چیزیں صرف آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں، ان سب کے سب چیزوں کے اندر احتیاج ہے، ذلت ہے، عاجزی ہے،
ٹھیک ہے، سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کسی نہ کسی کی محتاج ہے. سورج ہے تو بھائی یہ خود بخود طلوع تو نہیں ہو رہا، خود بخود تو غروب نہیں ہو رہا. پھر اس کے اندر محتاجی یہ ہے کہ یہ ہر وقت طلوع نہیں رہتا، یہ غروب بھی ہوتا ہے. ہوا کے اندر محتاجی یہ ہے کہ ہر وقت چلتی نہیں ہے، بس اوقات رک بھی جاتی ہے. زمین کے اندر محتاجی یہ ہے کہ زمین بالکل اسٹیٹ نہیں ہے، کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں، تباہی بھی ہوتی ہے. ہر چیز کے اندر احتیاج ہے، ضرورت ہے، محتاج ہے ہر چیز. تو جب ہر چیز محتاج ہے تو کوئی تو ان کی احتیاج کو پورا کرے گا. اب یہ پنکھا ہے، یہ خود بخود تو نہیں چلے گا، کوئی اس کا بنانے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا بٹن دبائے گا تو یہ چلے گا. یہ محتاج ہے اپنے چلانے کے لیے کسی شخص کا کہ جو بٹن دبائے اور پنکھا چلے. ایسی ہے. اسی طریقے سے کائنات کی ساری چیزوں کو آپ لے لیں. یہ عقلی بات میں نے ذکر کی. نمبر 2، جتنی بھی چیزیں ان کے اندر تبدیلی، باتیں سمجھ میں آ رہی، ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تغیر اور تبدیلی، حرکت اور سکون، یہ تمام چیزوں کے اندر ہو رہی ہے. رات ہے تو دن آتا ہے، رات تبدیل ہو جاتی ہے، دن سے رات آ جاتا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. بھائی سورج طلوع ہو رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، پھر نظر نہیں آ رہا، ستارے دن میں نظر نہیں آتے، رات میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. چیزوں کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، موسموں کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، زمانے کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، حرکت واقع ہو رہی ہے. تو کسی چیز کے اندر، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، حرکت واقع ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو حرکت دینے والا ہے. جیسے میں نے ابھی پنکھے کی مثال دی نا، تو اس کے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کے پنکھیاں ہلنے نہیں لگ جائیں گی، ہو سکتا ہے ہوا سے ہلنے بھی لگ جائیں، لیکن ویسے چلنے نہیں لگے گا جب تک کوئی بٹن کو دبائے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ آسان سی بات، یہ عقلی بات ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں، بلکہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، کوئی اگر یہ بولے کہ بھئی یہاں پر جو ہے مٹی آئی اور بجری آئی اور اینٹیں آئیں اور بلاک آئے اور سریا آیا اور سیمنٹ آیا اور سب کچھ ملا اور بس عمارت کھڑی ہو گئی، تو لوگ اسے بیوقوف بولیں گے. بھائی کوئی تو تھا، کوئی مستری، کوئی مزدور، کوئی ٹھیکیدار، کوئی تو بنانے والے تھے. تو اس طریقے سے اتنی بڑی کائنات ہے، رات دن ہے، چاند سورج ستارے سیارے ہیں، وہ ایسے خود بخود تو نہیں بن گئے. کوئی تو ہے جو ان کو بنا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو اس کے علاوہ قرآن مجید سے بے شمار دلائل، ٹھیک ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں. ان کو ملحد کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یا لا مذہب کہا جاتا ہے، یا منکرین مذہب کہا جاتا ہے. اور وہ اپنے عقلی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عقل سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہی ہے، یہ چیز فلاں سے بن گئی، یہ چیز فلاں سے بن گئی، یہ چیز فلاں سے بن گئی، یہ چیز فلاں سے بن گئی. ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے بن گئی، لیکن آگے جا کر انتہا پر اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے انتہا پر اللہ کو مانا اس لیے کہ آگے تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہاری عقل یہیں تک رک گئی، یہاں پر اسٹاپ کیوں لگایا تم نے؟ آگے بڑھتے چلے جاؤ نا، بڑھتے چلے جاؤ. جیسے وہ ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا، انہوں نے انفینٹ ریگریس. وہ اسی کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک وقت جا کر رکتا ہے انسان کسی ہستی کے پاس جا کر، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض حضرات نے ذکر کیا، انہی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، کہ ایک جگہ مناظرہ تھا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. تو امام صاحب وہاں دیر سے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے مناظرے کے اندر، بات کے اندر یہ شرط تھی کہ جو دیر سے آئے گا وہ ہار جائے گا. آپ دیر سے آئے ہو تو لہٰذا آپ ہار گئے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں ہار گیا، لیکن میری بات سن لو کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں، بھائی بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیری اس وجہ سے ہوگی مجھے کہ میں جب یہاں آنے لگا تو راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، تو مجھے اس نہر کو پار کر کے آنا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کوئی کشتی مل جائے، مجھے کوئی کشتی ملی نہیں. میں وہاں پر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا. اتنے میں پاس ہی درخت تھا، اس درخت سے لکڑیاں کٹیں اور نیچے آئی اور وہ کشتی تیار ہو گئی اور میں اس میں بیٹھا اور آ گیا. وہ کہنے لگے کہ امام صاحب آپ اتنے بڑے لوگ آپ کو اتنا مانتے ہیں اور آپ ایسے بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا جب ایک کشتی ایسے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات ایسے خود بخود بن گئی. تو اس کائنات کو کوئی تو ہے بنانے والا. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا وجود ہے دلیل کیا ہے؟ تو اس دیہاتی نے فرمایا, وہ دیہاتی تھا, عربی تھا, کہنے لگا کہ یا سبحان اللہ ان البعرۃ علی البعیر یدل علی البعیر وان اثر القدم یدل علی المسیر. کہ جو مینگنی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی بکرا بکری کوئی اونٹ وغیرہ گزرا ہے, اور جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں یہاں سے کوئی چلنے والا کوئی انسان گزرا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ فالسماء ذات الابراج, اتنے بڑے برجوں والا آسمان, والارض ذات الافواج, اتنی بڑی بڑی زمینوں والی زمین, والبحار ذات الامواج, اور اتنے بڑی بڑی موجوں والا یہ جو دریا ہے یہ ایسے خود بخود ہے, یہ بھی تو دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مسلمان جس کو خدا مانتے ہیں, جس کو رب مانتے ہیں, جس کو مالک الملک مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دلائل دی ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, ام خلقوا من غیر شیء, کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے, ام هم الخالقون, یا یہ خود پیدا کرنے والے. تھوڑا اذان کا انتظار کر لیں. تو یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں, اور ہمارا عقیدہ اور ایمان اس پر پختہ ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کر مختلف قسم کے دلائل پیش کر کے عقلی طور پر ہمیں ہماری نسلوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہے, جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس پر ہم کیسے یقین کریں, اور ہمیں دکھ نہیں رہی. تو اس پر بعض حضرات نے ذکر کیا کہ بھائی دیکھو نا, زمین کی جو کشش ہے وہ کون سا نظر آتی ہے, سب مانتے ہیں, تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں, جو ملحد ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کی کشش محسوس تو ہو رہی ہے, ہم کوئی چیز چھوڑتے ہیں وہ زمین پہ آتی ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں دکھ تو رہی ہے کہ کشش ہے. تو اور بھی اس کے جوابات ہیں کہ روح جو ہے, روح وہ نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں, چاہے وہ مذہبی ہوں غیر مذہب, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ سب مانتے ہیں کہ روح ہے. ٹھیک ہے, جب روح ہے اس کو بغیر دیکھے اور بغیر مشاہدے کے ہم مان رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بھی بغیر دیکھ کے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہ کہنا کہ جو نظر نہیں آتی وہ ہے نہیں, یہ ایک بے ڈھنگی سی بات ہے. کہ کمیونسٹ ملک کے اندر, یعنی خاصاً رشیا تھا یا کوئی اور تھا, وہاں پر ایک اسکول کے اندر ایک ایسے ہی ایک ٹیچر نے بچوں کا ذہن بنانے کے لیے, یعنی ملحد ٹیچر تھے, انہوں نے بچوں سے سوال کیا کہ بیٹا, چند چیزوں کی انہوں نے مثال دی. کہنے لگے بیٹا دیکھو یہ پین ہے, پین ہاتھ میں لیے, پین ہے. بچوں نے بولا ہے. کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے تو ہے. دو تین اور چیزوں کی مثال دی کہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے تو نظر آ رہی ہے. بچوں نے بولا ہاں بھائی ہے تو نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے بولا خدا ہے, گاڈ ہے. بچوں نے بولا ہے. بولا کہاں ہے, دکھاؤ. اب بچے نے کیا جواب دیتے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے, کیونکہ دکھ نہیں رہا. جو چیز دکھے نا وہ ہے ہی نہیں, جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے. اب وہاں پر ایک مسلمان بچہ بھی تھا جس کے گھر میں اس کے عقیدے کی, اس کے ایمان کی صحیح سے محنت ہوئی بھی تھی, سکھایا ہوا تھا اسے. ٹھیک ہے, جن گھروں میں محنتیں ہوتی ہیں پھر کتنے بھی لوگ آ جائیں ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا. تو مسلمان بچے نے ہاتھ اوپر اٹھایا. اس نے کہا سر میرا ایک سوال ہے, میں بچوں سے سوال کروں گا, اپنی کلاس فیلو سے میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے. سر نے بولا ٹھیک ہے بھائی کرو. اس بچے نے کلاس سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی میرا ایک سوال یہ ہے, سر کا دماغ نظر آ رہا ہے, سر کی عقل نظر آ رہی ہے. بچے نے بولا نہیں نظر آ رہی. بولا سر کا دماغ ہی نہیں, ٹھیک ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ایک الزامی بات ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہستی ہے, اللہ تعالیٰ ہیں جو اس کائنات کو بنا رہے ہیں. جتنے بھی اب بہت سارے وقت جیسے گزرے گا تو ان فتنوں کا زمانہ مزید تیز تر ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ذات باری تعالیٰ کے بارے میں, وجود باری تعالیٰ. دوسری بات یہ توحید باری تعالیٰ.
میں مختصراً اس کی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں اللہ کو یکتا یگانہ ایک واحد لا شریک مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین و آسمان کے اندر کوئی دو معبود ہوتے، ایک سے زائد معبود ہوتے تو یہ فساد لازم آ جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ بھائی سورج مشرق سے طلوع کرو، دوسرا کہتا ہے مغرب سے طلوع کرو. ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہوتے، فساد ہوتا ہے. تو اس کائنات کے اندر ایک سے زائد الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا الہ صرف اور صرف ایک ہے. ہر نبی کی محنت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس الہ کو ایک ماننے میں بھی شریعت نے جو ہمیں بات سکھائی ہے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، یہ نہیں سکھایا. شریعت نے یہ سکھایا ہے، اگر ہم کلمے پر غور کریں، لا الہ الا اللہ. کیا ہے کلمہ؟ عربی زبان میں لا کہتے ہیں نہیں کو، الہ معبود، لا الہ نہیں ہے معبود، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ. لا پہلے لا کر شریعت نے یہ بتا دیا، اسلام نے یہ بتا دیا کہ پہلے سب کا انکار کرنا ہے پھر اللہ کا اقرار کرنا ہے. پہلے سب کی تکذیب کرنی ہے پھر اللہ کی تصدیق کرنی ہے. پہلے سب کی تردید کرنی ہے پھر اللہ کا اس بات کرنا ہے. اگر کوئی اللہ کو مانے اور کسی اور سے بھی ویسی ہی صفات اور ویسے ہی تعلقات رکھے تو گویا یہ ایک قسم کا شرک ہے، جس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ شرک فی العبادہ ہوتا ہے، شرک فی التصرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے حفاظت فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تو لہٰذا دوسری بات جو ہے، اس میں بھی تھوڑی تفصیلات تھی لیکن میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری چیز جو ہے بنیادی ہے، یہ بھی توحید ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، توحید ہے. تو لہٰذا ذات باری تعالیٰ کی بات ہو گئی، صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. بس مختصراً یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے جتنی بھی نقصان والی صفات ہیں، عیب والی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا یہ عیب ہے، ضرورت ہے، احتیاج ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہماری ضرورت ہے. اگر معبود ایسا ہو جو کھائے پیے تو یہ تو گویا خود محتاج ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، عیسائیوں نے معبود بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ اور مریم علیہ السلام یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سونا ایک احتیاج ہے، ضرورت ہے. اونگ ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو جتنی بھی خلاصہ کلام، جتنی بھی نقصان والی صفات ہیں، عیب والی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک. اور جتنی بھی کمال والی صفات ہے، اچھی صفات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کو بخشنے والا ہے، اور ساری قبضہ قدرت میں ہے اس کے، وہ رزق دینے والا ہے. یہ سب کمال والی صفات اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال موجود ہے. انسانوں کے اندر بھی کمال والی صفات ہوتی ہیں لیکن فرق ہے، انسان کی کمال والی صفات اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی کمال والی صفات کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اور انسان کی کمال والی صفات عارضی ہے، وہ خوبصورت ہے، کبھی نہ کبھی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت کی کمال والی صفات جو ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو صفات، اور اسی طریقے سے صفات میں پھر بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو یہ گویا آمنت باللہ پہلا جز جو تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. ہمارا اس پر پختہ ایمان ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ ہمیں اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بات کی جائے گی. یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے حوالے سے آپ اپنے دوست احباب وغیرہ کو بھی ضرور اطلاع کریں کہ انشاءاللہ ہفتے کو اسی ترتیب کے مطابق تھوڑا تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ گزارشات ذکر کی جائیں گی. انشاءاللہ اگلا ہفتہ آئے گا، اس پر 2 حوالوں سے بات کی جائے گی، 2 عنوانات پر. ایک منصب نبوت و رسالت، دوسرا پاکی اور وضو کے مسائل. ٹھیک ہے، ہمیں مسائل بھی معلوم ہوں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی نمازوں کو بھی درست کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.